بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آپ بھائیوں نے ابھی سورۃ الاحزاب کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کاوش کو قبول فرمائے۔ سورۃ احزاب کی 73 آیات ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ابتدا کی ہے وہ یا ایھا النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور اس تخاطب میں کہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ یہ سورت کی ابتدا ہے۔ کافروں کی بات نہیں ماننی، اسی طرح منافقین کے پروپیگنڈے میں بھی نہیں آنا۔ ہم کوئی کام ذمہ لگانا چاہتے ہیں، لہذا لوگ ملامت بھی کریں گے اور پروپیگنڈا بھی کریں گے اور مسلمانوں کو بھی بھڑکانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا اے نبی، ان ساری باتوں کے باوجود آپ نے ان سے ڈرنے کی بجائے ان کی باتوں پر ملامت اختیار کرنے کی بجائے اپنے اللہ سے ڈرنا ہے۔ کام کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت کی کچھ رسمیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑوا دی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی کو بھی اپنا بیٹا بنا لیتے تھے تو وہ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ وراثت کا بھی حقدار ہوتا تھا اور اس کے ساتھ اپنی ولدیت بھی قائم کر دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی رسم تھی، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ اس کو ختم کرنے کے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کوئی شخص اگر اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، دوبارہ اس کو بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ بھی ایک خطرناک رسم تھی۔ تیسری یہ بات تھی کہ بیٹے کی گھر والی سے بیٹے کا باپ شادی کر لے، یہ ناممکن تھا۔ بہو سے نکاح بھی ناممکن تھا، خصوصاً وہ بہو جو منہ بولے بیٹے کی۔ اسلام نے اس کو تو برقرار رکھا ہے، سگے بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے اگر طلاق ہو جائے اس کو یا وہ فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا، یہ تینوں کام بڑے مشکل تھے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے 5 ہجری کے آخر میں جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اس کو اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس سورت میں احزاب، خندق کے بے شمار وہ تکلیفیں، آزمائشیں، قربانیاں، منافقوں کی چالیں، جنگ سے پیچھے رہنے کے ان کے پروپیگنڈے، مدینے کے اندر انارکی پھیلانے کے سلسلے، یہ اتنے عروج پر تھے، اس لیے مسلمان ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف تو زمانہ جاہلیت کی رسمیں ٹوٹ رہی تھیں اور دوسری طرف مسلمانوں پر جو حالات تھے وہ اتنے خطرناک ترین تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، یعنی یہ احساس اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس احساس کو اللہ تعالیٰ بیان، اور اللہ تعالیٰ کوئی بناوٹی بات نہیں کرتے، حقائق کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے، کلیجوں کا منہ کی طرف آنا۔ تو یہ کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کہا کہ اب یہ کام آپ کو کرنے، لہذا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا، ڈٹ کے کرنے، میدان میں کھڑے ہو کے کرنے۔ کافر منافق جتنے پروپیگنڈے کریں، آپ نے جرأت کے ساتھ صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ کسی سینے میں ہم نے 2 دل نہیں رکھے۔ 2 دل سے مراد ایک تو کچھ لوگوں کا نظریہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شجاع ہیں، بہادر ہیں، ان کے جو سینے میں نہ دل ہے وہ 2 ہیں،
حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں، مضبوط آدمی ہیں، جرت والے ہیں، بہادری والے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں، خاندان کو خاندان سے الگ کر دیتے، تو اس طرح مشہور کر رکھا تھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ رد کیا کہ ایک ہی سینے میں ایک دل ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے۔ ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ بہادر بہت تھا، دلیر بہت تھا، کہتے ہیں بدر کے موقع پر جب مار کھائی مسلمانوں کے ہاتھوں ان کافروں نے، تو یہ جس کے سینے میں لوگ کہتے تھے نا 2 دل ہیں، یہ بیچارہ کافر بھاگا اور وہاں سے اتنا تیز بھاگا کہ اس کو ہوش و حواس نہیں رہا، حتیٰ کہ یہ جب مکہ پہنچا تو اس کے چپل ایک پاؤں میں تھی اور ایک ہاتھ میں ڈالی ہوئی تھی، وہ سمجھ رہا تھا دونوں چپلیں پاؤں میں ہیں، اتنا مد ہوش ہو گیا تھا۔ اور ابو لہب کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ آیا میں نے اس سے پوچھا کہ تو ہوش میں ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہوش میں ہوں۔ کہتے ہیں میں ہوش میں ہوں، اور ہوش میں یہ تھا کہ ایک چپل ہاتھ میں تھی اور ایک پاؤں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جرت اور بہادری کو، جو لوگوں کے ہاں مشہور تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی مار مروائی مسلمانوں کے ہاتھوں کہ اس کو ہوش و حواس بھی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں، کافر جتنا جرتوں کے ساتھ آتا ہے اور وسائل کے ساتھ آتا ہے، پوری قوتوں کے ساتھ آتا ہے، بعد دفعہ ہم ایسی مارے مرواتے ہیں کہ وہ ساری جرتیں نکل جاتی ہیں، ساری دنیا میں ان کے پول کھل جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک سینے میں ایک دل ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ، 2 نہیں ہوتے۔ ایک معنی یہ ہے کہ دل ایک ہے جب، تو ایک وقت میں ایک حقیقت کو ایک دل تسلیم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کفر بھی ہے اور اسلام بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نفاق بھی ہے اور ایمان بھی ہے، دل ایک ہے، ہم نے دونوں چیزیں سنبھال رکھی ہیں، تو یہ نہیں چلے گا، یا ایمان چلے گا یا اسلام اس کے مقابلے میں کفر ہے، یا ایمان ہے یا نفاق ہے۔ لہذا ایک ہی دل میں ایک وقت میں ایک چیز سما سکتی ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ مائیں وہ ہوتی ہیں جو جنتی ہیں۔ زبان سے اگر کسی کو کہہ دو کہ تو میری ماں ہے تو وہ ماں نہیں ہوتی، ماں وہ ہوتی ہے جو جنتی ہے۔ لہذا اگر بیوی کو ماں کہہ دیا تو یہ ماں نہیں بنی۔ ہاں البتہ تم نے زبان سے ایک بری بات کہی ہے، اس کا کفارہ ادا کرو، اس کو زہار کہتے ہیں۔ کوئی شخص غصے میں اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں ہے، آج کے بعد تو میری ماں کی طرح ہے، تو معنی یہ ہے کہ تیری پشت میرے لیے حرام ہے۔ اب یہ جملے چونکہ زبان سے نکلے ہوئے غیر حقیقت پر دلالت کرتے، حقیقت پر دلالت نہیں کرتے، لہذا اسلام کہتا ہے اس کا جرمانہ دو۔ یہاں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو جو بے دریغ استعمال کر لیتے ہیں، بعض جملوں پر اللہ نے اتنے جرمانے رکھے ہیں اور بعض کو اللہ نے مطلق چھوڑ دیا ہے، تو ان کے بھی گناہ بہت بڑے ہیں۔ لہذا اپنی زبانوں کو ہم بے دریغ استعمال نہ کریں، احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے۔ اب یہ دوبارہ اس کی بیوی اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک 3 جرمانے نہ دے دے۔ 3 میں سے ایک کون سا؟ غلام آزاد کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر مسلسل 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ یہ صرف زبان کی غلطی ہے، ہماری زبان اور کتنی سی غلطیاں کرتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں قیامت کے دن جو جہنم میں اوندے منہ پڑے ہوئے ہوں گے، اپنی زبان کے کیفیت کی وجہ سے، اپنی زبان سے جو انہوں نے کھیتیاں بوئی تھی نا، ان کھیتیاں بونے کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں۔ لہذا زبان کو اچھا استعمال۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ باپ بھی جس طرح ماں وہ ہوتی ہے جو جنتی ہے، جس طرح ہر مسلمان کے سینے میں دل ایک ہوتا ہے، اسی طرح باپ بھی ایک ہوتا ہے، ماں بھی ایک ہوتی ہے۔ کسی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، اور کوئی شخص اپنی ولدیت کو تبدیل کر دے تو کوئی دوسرا اس کا باپ نہیں بن سکتا۔ یہ حقیقتیں ہیں اور حقیقتوں سے ہٹ کر کوئی بات تسلیم نہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ثابت کو، ایک رسم یہ تھی کہ غلام اگر آزاد بھی ہو جاتا تھا تب بھی اس کو معاشرے میں وہ مقام نہیں ملتا تھا جو ایک آزاد آدمی کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کو بیٹا بنا لیا تھا، حالانکہ غلام تھا، بیٹا بنا لیا۔ تو اس بنیاد پر لوگوں نے اس کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، باپ بھی حقیقت میں ایک ہوتا ہے، باپ دو نہیں ہوتے۔ لہذا صحیح بخاری وغیرہ میں روایتیں بھی ہیں کہ جس شخص نے اپنی نسبت اپنے باپ سے ہٹ کر کی، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نسبت سے پکارو، غیر شخص کی طرف نسبت کر لینا، غیر شخص کو باپ بنا لینا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کا بہت سارا ماحول ہے، بچے ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر ولدیت ہم اپنی ڈال لیتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ میں، شناختی کارڈ میں، بہت سارے ڈاکومنٹس میں، اور ہم چھپائے رکھتے ہیں اس کی ولدیت کو۔ شرعی طور پر یہ حرام ہے، اور یہ رسم بھی اللہ تعالیٰ نے، تینوں رسمیں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اقدام کے ساتھ توڑوائیں۔ یہ بہت بڑی مضبوط رسمیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑوا دیا۔ اسی رسم میں بہو کے ساتھ چونکہ نکاح متبنہ، جس کو بیٹا بنا لیا جائے، اس کے گھر والی کے ساتھ نکاح کا مسئلہ بھی آ گیا۔ یہ بھی بہت مشکل مسئلہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بن جحش کا نکاح اسی زید سے کروایا تھا، لیکن آپس میں نبھا نہیں ہوا، آخر طلاق ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بہت سمجھاتے رہے، طلاق ہو گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نکاح کرنے کے اشارے مل رہے تھے۔ ان اشارے ملنے پر آپ کو یہ خوف تھا کہ اگر میں نے یہ نکاح کر لیا تو معاشرے کے لوگوں کو باتیں بنانے کے موقع مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب اشارے مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے، کچھ لوگوں نے یہ مطلب نہیں جانا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دل میں زینب کے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے اور سمجھتے تھے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ نبی کے شان شایان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ زید چلاتا رہے اپنی بیوی کو، معاملہ چلتا رہے، اس نے چھوڑا تو مجھے اشارے مل رہے ہیں کہ زینب کے ساتھ مجھے نکاح کرنا پڑے گا۔ جب مجھے نکاح کرنا پڑے گا تو لوگ باتیں بنائیں گے، دیکھیں جی بیٹے سے بیوی چھڑوا دی، ختم کروا دی اور خود نکاح کر لیا، اور یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا نہیں، ڈرنا نہیں چاہیے، جب ہے ہی یہ رسم، اللہ کا حکم نہیں ہے، اس نے طلاق دی ہے، اس کی عدت گزر گئی ہے، آپ نکاح کر سکتے۔ ایک اور رسم بھی تھی زمانہ جاہلیت میں، زمانہ اسلام میں مسلمانوں میں صرف 4 نکاح تھے، اس سے زیادہ نکاح جائز نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا پڑا تو یہ 5واں نکاح تھا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو بھی توڑوانا تھا۔ نبی علیہ السلام کے لیے اس حکم کو مستثنا قرار دے دیا کہ مسلمانوں کے لیے اسی طرح 4 نکاحوں کا حکم ہے، لیکن آپ متعدد نکاح کر سکتے ہیں، لہذا زینب کے ساتھ آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب فارغ ہو گئی، ان کی عدت گزر گئی، تو پیغام بھیجا نبی اسلام نے کہ آپ کو نبی علیہ السلام یاد کرتے ہیں۔ یہ اشارہ تھا نکاح کا۔ زینب اپنے گھر میں تھی۔ اللہ اکبر، غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتا ہے تو عزتیں بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے۔ جب رب کے لیے آزمائشیں سہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ عزت و اکرام کے ایسے رستے نکالتا ہے کوئی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ دیکھو زینب نے نبی علیہ السلام کے حکم پر، سفارش پر زید سے نکاح کر لیا، حالانکہ برابری نہیں تھی، وہ غلام تھا اور یہ خاندانی قریش کی تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تھا، معاملہ ہو گیا، صبر کر گئی، آخر کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اب بیوہ ہو گئی ہیں، مطلقہ ہو گئی ہیں۔ اب اللہ کی بات مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے راج کیسی رکھی؟ اللہ اکبر، پیغمبر نے پیغام بھیجا، میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا بھی عالم بڑا عجیب تھا۔ ہماری بہن بیٹیاں
کبھی زندگی میں بھی شاید انہوں نے اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے بھی استخارہ نہ کیا ہو۔ زینب نے نبی علیہ السلام کے پیغام دینے والے شخص کو کیا کہا؟ واللہ ما صنعت امرا، اللہ کی قسم میں نے آج تک کوئی کام کیا ہی نہیں جب تک میں اللہ سے مشورہ نہیں کرتی، یعنی استخارہ نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام کا پیغام تھا، آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی عظیم ہستی ہو سکتی ہے، لیکن زینب کیا کہتی ہے؟ میں اللہ سے مشورہ کروں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے آپ کا کوئی کام کتنا خیر کا ہے، اس کے لیے تب بھی آپ استخارہ کریں۔ مثلا عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ بنانا چاہا، تعمیر نہیں کرنی چاہی، تب انہوں نے کئی دفعہ استخارے کیے، حالانکہ خیر کا کام۔ بعض خیر کے کاموں کے ساتھ بھی شر لگا ہوتا ہے جو انسان کی نسبت سے شر ہوتا ہے، لہذا استخارہ پھر بھی کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ خیر دے دے، اور اس کے اندر کوئی شر کا پہلو ہے تو اس سے محفوظ کر لیں۔ زینب نے کہا میں اللہ سے استخارہ کروں گی۔ ابھی یہ بات وہ لے کر واپس پلٹا تھا تو گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے اور فرمایا آپ تو استخارہ کرو گی، آسمان سے میرے پاس اللہ تعالیٰ نے میسج بھیج دیا ہے کہ زوجناکہا، اے محمد آسمانوں پر ہم نے بیٹھ کر زینب کا نکاح تجھ سے کر دیا۔ تو اللہ کا حکم ہو گیا۔ زینب اس لیے کہا کرتی تھی باقی ازواج مطہرات کو کہ دیکھو تمہارے نکاح زمین پر ہوئے اور میرا نکاح آسمانوں پہ اللہ نے کیا، اللہ نے، یہ بھی مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ بہرحال یہ رسم بھی اللہ تعالیٰ نے توڑ دی۔ نبی علیہ السلام نے متعدد نکاح بھی کیے اور متبنہ کو بھی تبدیل کر دیا کہ محمد آج کے بعد زید بن محمد نہیں ہوگا، زید بن حارثہ ہوگا، نام تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مطلقہ سے نکاح کر کے بھی زمانہ جاہلیت کی رسم کو اللہ تعالیٰ نے توڑوا دیا۔ اسی ضمن میں وہ لشکر جو مدینہ میں چڑھائی کرنے کے لیے آئے، یہ 10,000 کا لشکر تھا مکہ کے ابو سفیان کی سرپرستی میں۔ اسی طرح کچھ قریشیوں کے ساتھ دوسرے قبائل، غطفان ہے، حذیل ہے، یہ بھی ساتھ مل گئے تھے۔ اسی طرح بنو نذیر مدینہ میں جو رہتے تھے، بنو قینقاع جن کو نبی علیہ السلام نے مدینہ سے جلا وطن کیا تھا، یہ بھی سارے لشکر کٹھے ہو کر کے مدینہ کو مٹانے کے لیے جمع ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کے دفاع میں مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ، کچھ لوگوں نے تو 3,000 بتائی ہے، لیکن صحیح روایتوں کے مطابق ان کی تعداد کوئی 900 کے قریب تھی۔ 5 ہجری میں شوال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ بہت گھٹن براہ مسائل تھے، مسلمان خالی ہاتھ تھے، بدنوں پر کپڑے نہیں تھے، بعض دفعہ ایک ایک مٹھی، 2 مٹھی جو کی پسی ہوئی ملتی تھی، اس کو بھی وہ جب کھاتے تو نگلنے میں دقت محسوس ہوتی تھی، اور اس عالم میں وہ اللہ کے رستے میں اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کر رہے۔ ہم غور کریں ذرا اس بات پر، یہ کیفیت ہم پر بنی ہوتی کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اس طرح کی مشکل میں ہوتے تو کتنے ثابت قدم رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے اس احوال پر قرآن نازل کیا۔ پھر منافق ادھر سے پیچھے ہٹ گئے تھے، کوئی کہہ رہے تھے میرے گھر اکیلے ہیں، کوئی کہہ رہے تھے کہ جی ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، کوئی کہہ رہے تھے یار کاش کہ ہم اس مدینے کے حدود میں نہ ہوتے، باہر بیٹھے ہوتے، یہ خبریں ساری ہمیں پل لیتی کہ کیا ہوا کیا نہ ہوا۔ اللہ کہتے ہیں آ کر اجازتیں مانگ رہے ہیں، ہمارے گھر اکیلے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جنگ سے فرار ہونا چاہتے ہیں، یہ بہانے بنانا چاہتے ہیں، ان کے گھر اکیلے نہیں ہیں۔ یہ تو بدبخت ایسے ہیں بعض منافق کہ اگر کافر مدینہ میں داخل ہو کے ان کو کہہ دیں ہاں بھائی مسلمانوں کے ساتھ ہو، میرے ساتھ ہو، تو یہ فوراً کہہ دیں کہ ہم کافروں تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے پول کھولے۔ بڑی باتیں بناتے ہیں لوگ، سچی باتیں، جب دین کا کام، خیر کا کام ہوتا ہے نا، جو کچھ کرنے والے نہیں ہوتے، آپ ان سے خالی باتیں سن سکتے ہیں۔ پروپیگنڈا، لوگوں کے حوصلوں کو پست کرنا، باتیں بنانا، لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنا، رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ منافقوں کا کام۔
اور اہل ایمان ہمیشہ اللہ پر توکل کر کے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں منظر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں بیان کیے۔ پروپیگنڈے عجیب سے عجیب پروپیگنڈے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے لیے فرمایا ان کے دلوں کے اندر تمہارے بارے میں مسلمانوں بخل ہے، تمہیں پر اچھائیاں پہنچتی ہیں تو ان کی آنکھیں گھوم جاتی ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہو۔ منافق وعدے ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں کیا کہہ رہے تھے؟ یار اس محمد علیہ السلام نے مروا دیا، یہ جہاد کی باتیں کرتا تھا، یہ کہتا تھا فتح ملے گی، خزانے ملیں گے، دنیا کی سلطنتیں ملیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی۔ 10,000 کا لشکر آ گیا ہے، آج تو تہس نہس کر دے گا، بوٹی بوٹی ہو جائے گی، ہم پلٹ کے واپس نہیں جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایمان والے حشاش بشاش تھے اور حوصلے دے رہے تھے لشکروں کو دیکھ کر کہ یہ تو مال غنیمت بنے گا، اللہ فتح دے گا، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدے کیے وہ سچے وعدے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ سارے وعدے جھوٹے تھے، دھوکہ تھے، مروا دیے، ہم بھی اس وقت ان کے ساتھ مل گئے، اب آ گئے نا مشکل وقت میں، اب اس وقت ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آسانیاں تھی، ہمیں ان حالات کی خبر نہیں تھی، اب خیر نہیں ہے، 10,000 کا لشکر آ گیا۔ ایک وقت تھا امریکہ بھی افغانستان میں آیا تھا، 2001 میں حملہ آور ہوا، لوگ کہنے لگے ہاں جی اب خیر نہیں ہے، اب جہاد نہیں بچے گا، لوگ کہہ رہے تھے اب یہ نہیں جائے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ آیا اپنی مرضی سے ہے اور جائے گا انشاءاللہ مسلمانوں کی مرضی سے۔ آج وہ ہماری مرضی کا انتظار کر رہا ہے کہ تم بولو تو میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے تو منافقین خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رنگ پلٹائے تھے، حالات بدلے تھے، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نصرتیں بھیجی تھی، آندھیاں چلی تھی، جنہوں نے ان کے خیموں کو کھیڑ دیا تھا ان کے جانور بھاگ گئے تھے، ان کے چولہوں پر چڑھی ہوئی دیگیں الٹ گئی تھی، اور ایسا اب غبر و آلود چھا گیا تھا کہ انسان کو دکھتا نظر نہ آتا تھا۔ یہ ساری کیفیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے مسلمانوں کو حوصلے دیے کہ دیکھو ہم نے لشکروں سے تمہاری مدد کی تھی، ایسے لشکر بھیجے تھے جن کو تم دیکھ نہیں پائے تھے، مسلمانوں ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس احزاب کے ضمن میں بیان فرمائی ہیں۔ لہذا محترم بھائیو، اسی ضمن میں اس احزاب کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا کلمہ بھی اس کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے، لوگ کن کن اشکالات کا شکار تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ صحابی فرماتے صحیح بخاری میں ہم سے چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، کمزوری کا عالم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں، 3 دن سے وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، پیغمبر کو ہم نے دیکھا، آپ آگے بڑھے ہیں، پاؤں پیٹ پہ آپ نے پتھر باندھا ہوا تھا، آپ آگے بڑھے، کدال ہاتھ میں لیا، آپ نے اس چٹان پر مارا، اس میں سے چنگاریاں نکلی، آپ مسکرائے، صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا اللہ نے مجھے روم کے خزانوں کی فتح کی خوشخبری دے دی ہے۔ پھر چٹان پر کدال مارا، پھر آپ مسکرائے، فرمایا یمن کے فتح کی اللہ نے بشارتیں دے دی ہیں، اللہ نے کیسر و کسریٰ کے خزانوں کے فتح ہونے کی بشارتیں دے دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کر چکے تھے، میں نے خواب میں دیکھا اوتیت الکنزین، اللہ نے مجھے 2 خزانے دے دیے ہیں، الاحمر والابیض، سفید بھی دے دیا ہے، سرخ بھی دے دیا ہے، درہم بھی دے دیے ہیں، دینار بھی دے دیے ہیں، سونے کی چاندی کی جہاں جہاں کرنسی چلے گی وہاں تک اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سمیٹ کر محمد کے سامنے رکھ دی۔ یہ لو محمد، یہ آپ کے، یہ خوشخبریاں مسلمانوں کے سامنے تھی۔ 3 کدالوں پر 3 بشارتیں دی تھی، 3 بشارتیں۔ محترم بھائیو، ہمارا اسلام، ہمارا منہج، ہمارا یقین، ہمارا توکل یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم 100 سال مسلمان اپنی بصیرت میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہے، موجودہ حالات کے تجزیے نہیں کرتا، وہ اس میں بیٹھ کر حوصلہ شکنیاں اپنی نہیں کرتا، بلکہ وہ 100 سال 200 سال آگے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ رب العالمین رستے نکالے گا، کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، اسلام کے پرچم لہرائیں گے۔ مسلمان اپنے نور بصیرت سے یہ حالات دیکھتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں بیان کر کے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین زندگی ہے۔ کوئی لڑتا ہے نہیں لڑتا، کوئی جمتا ہے کوئی نہیں جمتا، کوئی جہاد کو مانتا ہے نہیں مانتا، کفر کے مقابلے میں ڈٹتا ہے یا نہیں ڈٹتا۔ پیغمبر تو ڈٹے ہوئے نا،
اکیلے ہیں، ساتھ چند لوگ ہیں، وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، پیغمبر کے کردار کو دیکھو، آپ کے لیے بہترین کردار محمد الرسول اللہ کا کردار ہے۔ دیکھو ڈٹے رہے، اللہ نے فتح بھی دی، اللہ نے نصرتیں بھی کی۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ماحول بیان کیا ہے۔ نبی کی گھر والیوں کو امتوں کے لیے مائیں کہا ہے۔ ماں صرف اس اعتبار سے ہیں نبی کی بیویاں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے بچوں سے نکاح ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، ماں صرف اس اعتبار، باقی ماں ہے اس اعتبار سے اس سے پردہ بھی ہوگا، حجاب میں بات بھی ہوگی۔ اسی طرح ان کی اگر اولادیں ہیں تو ان کی اولادوں سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بیویوں کے ساتھ کسی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ